وبه نستعين وهو خير المعين صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن کریم کی تفسیر موضوعی کے عنوان سے ہمارا ٹاپک ابلیس اور شیاطین قرآن و روایات اہل بیت علیہم السلام کی روشنی میں چل رہا تھا۔ اس کے ضمن میں آپ کی خدمت میں آیات کریمہ گزشتہ دروس میں پیش کی گئیں کہ سورہ بقرہ، سورہ اعراف اور سورہ حجر کی آیات میں جو ذکر ہوا ہے وہ بیان ہو چکا ہے۔ آج ہم سورہ اسراء سے اسی واقعے کو دیکھیں گے، اور ہر سورہ میں انہی آیات میں اگرچہ ایک مشترک واقعے کی طرف اشارہ ہے، لیکن ہر مرتبہ اس واقعے کو بیان کر کے مختلف پہلو انسانی زندگی کے ذکر کیے گئے ہیں، جو انسان کے لیے ایک عظیم ہدایت اور الہی رہنمائی ہے۔ سورہ اسراء میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں ابلیس کا تذکرہ ہوا ہے، یعنی ابلیس بذات خود قرآن کریم کا موضوع نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے جو اس کا ٹکراؤ ہوا اور جو خلافت الہی کا اس نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں آ گیا، اس عنوان سے اس کا تعارف قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔ ابلیس آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ شدید مایوسی سے ہے، وصف ہے، ایک اصل نام اس کا ابلیس نہیں ہے۔ بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ عبرانی میں عزازیل اور عربی میں حارث اس کا نام ہے، ابو مرہ اس کی کنیت ہے۔ اس کے اولاد اور نسل کے حوالے سے درس آپ کی خدمت میں بیان کیا جا چکا ہے۔ ابلیس ایک صفت ہے کہ اس نے چونکہ شدید مایوسی اس نے اپنے وجود میں اختیار کر لی، اس شدید مایوسی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کاملاً مایوس ہونے کی وجہ سے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ جس طرح شیطان بھی صفت ہے کہ ایک عمل کو انجام دینے کی وجہ سے کسی ذات کا یہ نام پڑ جاتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی ملاحظہ کیا کہ ابلیس جنات کے قبائل میں سے ایک فرد ہے یا ایک قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ البتہ انشاءاللہ اس کو ایک اور پہلو سے دیکھیں گے کہ جن ہمیشہ اسی نوع صنف جن کے لیے استعمال ہوتا ہے یا ہر پوشیدہ چیز کے لیے بھی جن کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض جیسا کہ عرفاء قائل ہیں کہ جن ہر پوشیدہ شے کو جن سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسی لیے شکم مادر میں جو بچہ ہوتا ہے اسے جنین سے تعبیر کرتے ہیں، جنین کہتے ہیں۔ لہٰذا جنات کا اس اعتبار سے اطلاق فرشتوں پر بھی ہو سکتا ہے اور غیر فرشتوں کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ خیر، ابھی ہم اس بحث سے کنارہ کش ہو کے خود کلمہ ابلیس کو قرآن کریم کی نگاہ میں دیکھتے ہیں کہ 11 مقامات پہ کلمہ ابلیس قرآن کریم میں وارد ہوا ہے۔ ان میں سے سورہ بقرہ، سورہ اعراف اور سورہ حجر کی آیات آپ نے ملاحظہ کی۔ آج ہم اسے اگلا پہلو دیکھتے ہیں، اور یہ ہے سورہ اسراء کی آیات۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 60 کو اگر آپ ملاحظہ کریں تاکہ سیاق کی روشنی میں ہمارے پاس ایک معنی آ جائے۔ سیاق کے اعتبار سے ہمارے پاس اس طرح سے معنی آتا ہے کہ آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، وہ وقت یاد کریں جب ہم نے آپ کو کہا إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور جو ہم نے خواب آپ کو کے لیے قرار دیا اور آپ کو دکھایا ہم نے إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَشَجَرَةً الْمَلْعُونَ فِي الْقُرْآنِ، یہ لوگوں کے لیے ایک فتنہ آزمائش ہے، اور قرآن میں جنہیں شجرہ ملعونہ قرار دیا گیا ہے۔ اور نُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم انہیں خوف اس سے دلاتے ہیں اور کسی چیز کا ان میں اضافہ فما یزیدہم، اور یہ کسی چیز ان میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کرتا سوائے اور مزید طغیانی سرکشی اور بغاوت کے۔ اس واقعے کے بعد، اس آیت کے بعد قرآن کریم حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتا ہے، کیونکہ یہ جو آیت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا لوگوں کا احاطہ کرنا اور خواب کا دکھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس میں شجر ملعونہ کا قرآن میں تذکرہ،
اور اللہ تعالیٰ کا خوف دلانا، طغیان کثیر و کبیر، بڑے طغیانیت کی طرف اشارہ کرنا، یہ اس واقعے سے مربوط ہے کہ جو آدم علیہ السلام کی خلقت کا قبل از نزول زمین کے اوپر ان کے نزول سے پہلے کا جو واقعہ ہے۔ لہٰذا قرآن کریم ذکر کرتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، وہ وقت یاد کریں کہ جب ہم نے ملائکہ کو کہا اسجدوا لآدم، تم آدم کو سب سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، قال اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں کہ جس کو تو نے مٹی سے خلق کیا ہے۔ یہاں پہ آپ نے اس آیت میں دیکھا کہ خداوند متعال نے ذکر کیا ہے کہ ابلیس نے امر الہی کا انکار کیا، یعنی سارا مسئلہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ قرار دیا، جب پیکر آدم علیہ السلام کا بنایا تو وہ مٹی سے ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام اور اسی طرح نوع آدم یعنی بنی انسان یہ ایک ایسی صنف سے تعلق رکھتے ہیں بدن کے اعتبار سے پست ترین ہیں لیکن روح کے اعتبار سے بالا ترین ہیں۔ اگر مقام بدن دیکھا جائے، جو ہمارا یہ ظاہری جسم اور بدن ہے جو نجس نطفے سے جنم لیتا ہے اور مختلف طرح کی سبزیاں ہیں، پھل ہیں، گوشت ہیں، خوراکیں کھا کے یہ نشو و نما پاتا ہے، یہ کائنات کی ایک پست ترین چیزوں میں سے ایک ہے۔ لیکن اگر اس کی روح کو دیکھا جائے، جو روح کا ارتباط اس سے پایا جاتا ہے، وہ بالا ترین مقام سے تعلق رکھتی ہے، عالم غیب سے تعلق رکھتی ہے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کے پیکر پہ اس نے نگاہ کی، آدم علیہ السلام کے اس اصل جوہر کو نہیں دیکھا کہ جس کی بنیاد پہ وہ تمام کے تمام فرشتوں سے افضل اور بالاتر قرار پائے، اور وہ کیا تھا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی تو فرشتے بھی یہاں پر متاثر ہوئے، اور فرشتوں نے جب یہ بات جان لی کہ آدم علیہ السلام کے پاس اسماء کی تعلیم ہے اور ہم اس سے جاہل ہیں، تو یہاں پہ برتری کا انہوں نے اپنے وجود سے اعتراف کیا، اور پھر اللہ نے سجدے کا حکم دیا۔ پہلے اللہ نے سجدے کا حکم آپ سورہ بقرہ کی آیات میں پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے سجدے کا حکم نہیں دیا، پہلے باور کرایا کہ آدم علیہ السلام تم سے بالاتر و برتر ہیں، انسان کامل تم سے بالاتر اور برتر ہے۔ اب ابلیس کے لیے بھی یہ ساری چیزیں روشن ہیں، لیکن یہاں پہ اس نے دو قسم کے جرائم کیے۔ پہلا جرم ہے براہ راست اللہ کے حکم کا انکار، لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار جب بھی جنم لے گا ابلیس سے تعلق قائم ہوگا، ولایت الہی و خلافت الہی سے وہ ضعیف ہو جائے گا یا ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ گناہ حد عقل کو ریئرس کے اوپر گناہ کو جنم نہ دے۔ یا اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کی صفت بیان کی کہ جذباتی ہو جاتے تھے امام علی علیہ السلام کے اصحاب، جیسے مالک ہیں، کمیل ہیں، عمار ہیں، محمد ابن ابی بکر ہیں، جب کہیں پہ گناہ ہوتے دیکھتے تھے تو وہاں پہ کنٹرول نہیں کر پاتے تھے، جذباتی ہوتے تھے اور اعتراض فوراً برپا کرتے تھے۔ آج کے دور میں اگرچہ یہ روش ہی ہمارے ہاں ختم ہو گئی، وَإِلَّا اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کی یہی صفت روایات میں وارد ہوئی ہے۔ لہٰذا آپ نے اس مقام پہ دیکھا کہ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حجت تمام کی، باور کرایا کہ آدم علیہ السلام بالاتر ہیں۔ اگر یہ باور نہ کرایا جاتا تو ایک اعتراض بنتا تھا، اس لیے آپ نے سورہ بقرہ کی آیات میں دیکھا اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو تعلیم دے دی، پھر فرشتوں سے کہا ذرا بتاؤ کیا ہے اسماء کی تعلیم، اسماء کی خبر ہمیں دو، تو وہ خبر نہیں دے سکے اور اپنی جہالت کا اعتراف کیا ملائکہ نے۔ پھر آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تو آدم علیہ السلام نے بیان کیا، جب بیان کیا تو اب وہ باور کر گئے، جب باور کر لیا تو تب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، اور وہ سر تسلیم خم ہو گئے۔ اور سجدے کی نوعیت بھی آپ کی خدمت میں گزر چکی ہے کہ یہ پیشانی کے ذریعے سے کوئی سجدہ نہیں تھا۔ یہاں پہ بھی یہی بات ذکر کی گئی ہے کہ طغیانیت جو ہے وہ ابلیس سے آئے گی، سرکشی ابلیس سے آئے گی، یعنی چونکہ انسان ایک جامع خلقت ہے
اور اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے نمونے اس کے وجود میں موجود ہیں۔ جیسے اس کرۂ ارض کے آپ کہکشاؤں سے کوئی بھی حصہ لے آئیں، اس کا ذرہ آپ کو انسانی بدن میں مل جائے گا۔ اس پورے کے پورے زمین کے جو کرۂ ارض مادی ہے اس کا نمونہ انسانی وجود میں موجود ہے، یعنی اس کے ایٹمز کے اعتبار سے، سیلز کے اعتبار سے نمونے موجود ہیں۔ اسی طرح روح کے اعتبار سے انسان ایک جامع خلقت ہے، لہٰذا انسانی وجود میں سگنل کیچ کرنے کے وہ صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ابلیس نے سگنل پھینکنے ہیں، جیسے موبائل سگنل ہوتے ہیں، وہ سگنل پھینکتا ہے، موبائل میں آن کیا ہوا آپ نے، مثلا انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے یا آپ نے وائی فائی آن کیا تو وہ سگنل کیچ کر لے گا۔ اسی طریقے سے انسانی وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ سسٹم رکھا ہے کہ ابلیس کے سگنل کیچ کرے اور ملائکہ کے سگنل بھی کیچ کرے۔ لہٰذا ایک جگہ پہ وارد ہوا ہے احادیث میں کہ اس طرح کا تذکرہ گزرا ہے، مفہوم کے اعتبار سے ذکر کر رہا ہوں کہ بلکہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان ہے، احادیث میں نہیں ہے۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مفاتیح الغیب میں انہوں نے یہ ذکر کیا، جو تفسیر قرآن کا مقدمہ 2 جلدی ضخیم مقدمہ انہوں نے تحریر کیا، لیکن تفسیر کی انہیں فرصت مہیا نہیں ہوئی اور وفات پا گئے۔ اپنے اس تفسیر کے مقدمے میں یہ لکھتے ہیں کہ جب بھی انسان کے ذہن میں کوئی نیکی یا خیر کا تصور آتا ہے یا خیال آتا ہے، یہ ملائکہ سے رابطے کی وجہ سے ہے۔ انسان کا رابطہ کس سے جڑا ہے؟ ملائکہ سے، کیونکہ آپ پیچھے قرآن میں کل کے درس میں یہ مطالعہ کر چکے ہیں کہ شیطان اور اس کے قبیل ہمیں دیکھتا ہے یا نہیں، لیکن ہم من حیث لا ترونہم، لیکن تم انہیں نہیں دیکھتے، لہٰذا ہم ممکن ہے ان مادی آنکھوں سے ہمیں ملائکہ تو نہیں نظر آئیں گے، ان مادی آنکھوں سے ابلیس اور اس کے جو جنود ہیں، لشکر ہیں، عفاریت ہیں، ابالسہ ہیں، وہ ہمیں نہیں دکھائی دیں گے، لیکن آثار سے احساس ہمیں ہو جائے گا۔ لہٰذا ملائکہ کو اگر آپ مطالعہ کریں، جب تک ملائکہ سے تعلق نہیں جڑے گا تب تک خیر کا تصور بھی نہیں پیدا ہوگا، خیر کا خیال بھی نہیں پیدا ہوگا، اور جب تک شیاطین سے تعلق نہیں جڑے شر کا خیال پیدا نہیں ہوگا۔ بالفاظ دیگر اگر انسان اپنی سوچوں کا اور اپنے نفس کا تعلق فرشتوں سے نہ جوڑے یا اپنے نفس کو قابو میں کر کے خیر کی طرف نہ لے کے آئے، جب فراغت اور خالی چھوڑ دے گا وہ شیاطین سے تعلق نفس جوڑ دے گا، کیونکہ نفس امارہ اندر موجود ہے، شیاطین کثیر ہیں، ہر ٹائم حملہ آور ہے انسان کے اوپر۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی بھی تدبیر ہے ملائکہ کے توسط سے، اور حجت الہی ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حاکم قرار دی ہے، یہ تعلق بھی موجود ہے۔ رحمت الہی کثیر ہیں، برکات کثیر ہیں، استغفار اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، لہذا یہ انسان کے لیے جو وسعتیں ہیں یہ ان کی قوت کا مقابلہ کرنے میں انسان کو کامیاب کرتی ہیں۔ لیکن جب بھی شر کا خیال آئے، صرف خیال، ارادہ، نیت، یہ کس کے توسط سے ہوتا ہے؟ شیاطین کے۔ انسان کے شیاطین سے تعلق جوڑا، اس لیے طغیان کبیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی۔ آگے قرآن میں ذکر ہوتا ہے قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو یہاں پہ شیطان نے پھر ابلیس نے آ کے بات کی کہ پہلے تو یہ کہا کہ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے خلق کیا ہے۔ پھر کہا أَرَيْتَكَ، صحیح ہے، میں تجھ کو دکھاؤں گا، هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، جس کو تو نے میرے اوپر صاحب عزت قرار دیا ہے، صاحب تکریم قرار دیا ہے۔ کہ دیکھیں ابلیس نے بہت بڑی بات کی کہ ارأیتک، میں تجھ کو، اے اللہ میں تجھ کو دکھاؤں گا، ھذا الذی، یہ جو ہے، کرمت علی، میرے اوپر جو تو نے عزت جس کو بخشی ہے، جس کی تو نے تکریم کی ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، روز قیامت تک مجھے تو نے مہلت دے دی، مؤخر کر دیا میرا جو معاملہ ہے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، تو اس کی ذریت کو پکڑ کے میں خوب نچوڑ دوں گا یا اس کو بہکاؤں گا، إِلَّا قَلِيلًا، اگر کوئی میرے ہاتھ سے باہر نکلے گا تو وہ چند افراد ہیں جو باہر نکلیں گے، یعنی قلیل افراد ہیں۔ یہ جو شیطان نے بات کی تھی یہ بات اس کی اپنے خیال کے مطابق تھی۔
انشاءاللہ آج ہم کچھ احادیث بھی پڑھیں گے۔ نہج بلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اس نے یہ بات ہوا میں اڑائی تھی بات، لیکن جاہل اور نادان لوگوں نے اس کی اس بات کو سچ کر دکھایا۔ نہج بلاغہ میں یہ بیان ہے، یعنی ویسے اس نے ایک بات کی تھی۔ جو حنک کہتے ہیں لا احتنکن، یہ کلمہ اصل میں حنکہ سے، حنکہ کہتے ہیں ٹھوڑی کے نیچے کا حصہ، یعنی ادھر سے پکڑ کے اسے میں گھسیٹوں گا، یعنی ذلیل و خوار کروں گا۔ یہی ہوتا ہے نا کہ سر، انسان کی ناک، پیشانی اور سر، یہ اس کی بلندی کی علامت ہے، یہ اس کی عزت کی علامت ہے۔ اس لیے کسی کو بہت ذلیل و خوار کرنا ہو تو اس کے منہ پہ ایک تماچا مارتے ہیں جو اس کی ذلت کو ظاہر کرنے کے لیے، یا اس کو زمین زریز کر کے سر زمین پہ دباتے ہیں اور اس پر پاؤں رکھتے ہیں اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے۔ یہ اوج کی ایک کینہ، بغض، نفرت یا دشمنی کا اظہار ہے۔ تو یہ بھی اوج کی دشمنی کر رہا ہے، اوج کی دشمنی۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں اس کو یہاں سے پکڑوں گا اور گھسیٹ کر رکھوں گا اور اس کو نیچے اپنے پاؤں کے دبا کے رکھوں، لا احتنکن ذریتہ، یعنی انتہائی ذلت اور خاری کے ساتھ اس کو میں اپنے ماتحت رکھوں گا۔ اس لیے ہم نے ان آیات سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا، ابلیس انسان کو رسوا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو مقابلے میں عزت ملی۔ اس کا ٹکراؤ کس کے اوپر تھا؟ کیونکہ تکبر کس چیز کے اوپر کیا جاتا ہے؟ بڑائی پہ، اور مد مقابل کو کیا قرار دیا جاتا ہے؟ حقیر۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بالاتر قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں سب کو مقایسے کے طور پہ ان کی نسبت حقیر قرار دیا۔ اس نے اپنی بڑائی کا ادعا کیا اور آدم کو حقیر قرار دیا۔ تو یہاں پہ اللہ کے فرمان سے وہی جو ہم قرآن کی آیت میں پڑھ چکے ہیں، ابا واستکبرا، دو جرائم انجام دیا۔ ابا جو کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، دوسرا کام کیا اس نے تکبر کیا۔ یہ جو تکبر اس کا کرنا ہے، اس کی یہ ہمارے سامنے تفصیل آ رہی ہے، کیونکہ انکار کرنے پہ تو اس کو پتہ لگ گیا کہ میرا معاملہ کیا ہوگا، لیکن اب جو استکبار کر رہا ہے اس حوالے سے اس کے سامنے یہ تصویر کشی آ رہی ہے کہ استکبار کے اس نے طریقہ بتا رہا ہے۔ استکبار کا طریقہ جو اس نے بتایا، یہاں سے تکبر کی اساس پہ اس کی دشمنی ہے۔ پس وہ عنصر کہ جو ابلیس کے وجود میں پیدا ہوا اور ہمیشہ کے لیے شدید ترین اس کو دشمن بنا گیا، وہ عنصر کیا ہے؟ وہ عنصر در حقیقت اس کا تکبر کرنا ہے۔ لہذا تکبر سے انسان کو پناہ بھی مانگنی چاہیے، اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں ایسے ہمارے پاس مضامین موجود ہیں کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ جو جتنا تکبر کرتا ہے اتنا بارگاہ الہی میں، اتنا ہی وہ بارگاہ الہی میں پست شمار کیا جائے گا، حقیر شمار کیا جائے گا، اتنا ہی چھوٹے ذرات کی صورت میں اس کو اللہ سبحانہ وتعالی روز قیامت محشور فرمائے گا۔ آئیں اسے اگلے حصے کے اوپر منتقل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دشمنی کا طریقہ کار کل بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس سے جو آگے کی آیت ہے وہ دیکھیں۔ اب انواع و نوع دشمنی کا سلسلہ دیکھیں گے کیسے کرے گا۔ احتنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور سورہ بقرہ میں کیا لفظ استعمال ہوا تھا؟ شرمگاہ کا عیاں کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہدایت فرمائی کہ جس طرح تمہارے ابوائین کو اس نے نکالا اور ان کی شرمگاہ کو عیاں کیا، وہ تمہارے ساتھ ایسا نہ کر دے۔ اس لیے ابلیس کا کل کام کیا ہے؟ ذلیل و خوار کرنا، انسان کو حقیر کرنا، پست کرنا۔ جس طرح سے وہ پست ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں، اس طرح وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بنی آدم کو بھی پست کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ارائیتک، کہ اللہ میں تجھ کو دکھاؤں گا کہ وہ جن کو تو نے میرے اوپر صاحب کرامت قرار دیا ہے۔ پھر آگے آیت دیکھیں، آیت نمبر 63، قال اذهب، کہ تو جا، فمن تبعک منہم، ان میں سے جنوں نے بھی تیری اتباع کی، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، ان کی جزا کیا ہے؟ ان کی جہنم جو ہے وہ ان کی وہ جزا ہے کہ جو وافر طور پہ انہیں ملے گی۔ موفور اسی وافر وفارہ سے ہے، صحیح ہے، یعنی بھرپور تمہاری جزا جو ہے، فإن جہنم جزاؤکم، یہ تمہاری جزا ہے۔ پھر قرآن ذکر کرتا ہے، یہ جو آگے بیان ہے اس کی تشریح ہم واقعات کے زمرے میں بار بار دیکھیں گے۔ دیکھیں یہ جو کلیات ہم پڑھ رہے ہیں، ان کلیات پہ
بہت دقت سے نگاہ رکھیں، وإلا جو واقعات ہم پڑھیں گے وہ ایک ممکنہ کہانی کی طرح ہی ہمارے لیے رہ جائیں۔ یعنی اس کا دیکھیں مقصد کیا ہوتا تھا، جتنے واقعات ہیں مقصد بنیادی یہی ہے جو قرآن ذکر کر رہا ہے۔ وہ شرمگاہ آیا کر کے ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے، یا ہمارے یہ تھوڑی سے پکڑ کے، گریبان سے پکڑ کے اپنے پیروں کے نیچے لا کے اپنی بڑائی کا اظہار کرنا چاہتا ہے، یہ اس کے کل طور طریقے ہیں۔ لہٰذا اس سے اب اگلی آیت دیکھیں جس کو قرآن کریم نے ایک اور طرح سے بیان کیا اور ذکر کیا ہے، استفزز من استطاعت منہم، صحیح ہے، یعنی استفزز من استطاعت، قرآن کریم واضح طور پہ ادھر بیان کر رہا ہے کہ جن کو اب تم بہکانا چاہتے ہو جاؤ بہکاؤ انہیں، استطاعت کہ تمہاری جتنی قدرت ہے اس قدرت کے مطابق تم بہکاؤ اسے۔ اچھا، کیا بہکانے کا طریقہ کار ہے کہ اس آیت کے اس حصے کے اوپر غور کریں۔ پہلے کلمہ فزع کا مطلب دیکھیں، فزع ہوتا ہے استفزز، یعنی خفیف کرنا، ہلکا کرنا، ضعیف کرنا۔ اس لیے لکھا گیا ہے صاحب تحقیق نے کہ اضطراب اور اضطرار کو وجود دے کے کسی کو ذلیل و خوار کرنا۔ یہ جو کلمہ استفزز ہے اس کے اوپر بہت دقت کریں، کیونکہ یہی اس کے ہیلے ہیں، یہی ابلیس کے بہانے ہیں، یہی ابلیس کے طور طریقے ہیں۔ استفزز یعنی وہ اضطراب برپا کرے گا، وہ اضطرار برپا کرے گا، اندر سے انسان کو بہت کمزور کر دے گا کہ وہ حق کے اوپر نہ ڈٹ سکے، وہ صحیح چیز کے اوپر نہ ڈٹ سکے۔ جیسے شہوت انسان پہ ابھر آتی ہے یا غضب انسان پہ ابھر آتا ہے تو ایک عجیب اضطراب اور ایک عجیب اندر اضطرار کا احساس کرتا ہے اور فوراً کوشش کرتا ہے یہ کسی طرح دور ہو جائے۔ اب غضب جب اضطراب میں لاتا ہے تو عجیب و غریب باتیں زبان سے بولنے لگ جاتا ہے کہ جو اصلاً وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی زبان سے ادا کرے۔ شہوت جب ابھرتی ہے تو ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جو اس کو ذلیل و خوار معاشرے کے اندر کر دے۔ بس یہاں سے آپ کو پہلی آیات میں یہ پتہ لگا کہ اس نے کیا کرنا ہے، یا شرمگاہ عیاں کر کے یعنی خوب ذلیل و خوار کرنا، اور دوسرا لفظ آج آپ نے دیکھا احتنکنہ، اور ان دونوں کی بنیاد کیا ہے، تکبر، اللہ کے مقابلے میں آنا، حسد۔ اسے آدم علیہ السلام کی بالاتری کے اوپر تکبر تھا یا حسادت تھی۔ اچھا، اب آپ ادھر دیکھیں وہ کرے گا کیسے ذلیل و خوار، استفزز من استطاعت منہم بصوتک، اپنی آواز کے ذریعے سے ان میں سے جن کو تم خفیف کر سکو، ذلیل کر سکو، پست کر سکو۔ لہٰذا استخفاف کہتے ہیں خفت کو۔ ہوتے ہیں نا بعض ایسے اعمال انسان اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے کہ جو خفیف شمار ہوتے ہیں، یعنی پست شمار ہوتے ہیں اور انسان کو حقیر دوسروں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ جیسے بعض تو ہیں مروت کے خلاف ہیں، مثال کے طور پہ ایک بنیان میں انسان جو ہے اور ایک چھوٹا سے نکر پہن کے باہر آ جائے، ایک عالم دین سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی، یہ لوگوں کی نظر میں اس کی حیثیت کو گھٹا دے گا۔ یا لوگوں کی طرح انتہائی ایک اضطراب کا شکار ہو تھوڑی سی بھوک کی بنیاد پہ اور فوراً اس کے اوپر ٹوٹ پڑے کہ جو اس کے سامنے کھانا آتا ہے، اس طرح سے کہ جیسے جوہلا ایک چیز کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسی صورت میں اس کی حیثیت کم ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ تو وہ مثالیں ہیں کہ جو گناہ نہیں ہیں، مروت کے خلاف ہیں، لیکن اگر کوئی گناہ کے دائرے میں آ جائے تو وہ کتنا خفیف ہوگا۔ لہذا استفزز کہتے ہیں کہ وہ اضطراب کو جنم دیتا ہے۔ استفزز، اس آیت کے اوپر دقت کریں کہ استفزاز کو خوب اچھے طریقے سے پکڑ لیں، جیسے اوپر لا احتنکنہ پکڑنے کی چیز تھی، اس سے پہلی والی آیات میں لیوری ایرا کے ذریعے سے بیان کیا کہ وہ شرمگاہ کو تاکہ دیکھے عیاں کر دے۔ یہ سارے کے سارے امور انتہائی ذلت اور حقارت کو بیان کرتے ہیں۔ اب اس کے وار کیا ہیں، استفزز من استطاعت، تو جتنی استطاعت رکھتا ہے جا کے استفزاز کر، یعنی انہیں حقیر اور پست کر جتنا کرنا چاہتا ہے، بصوتی کا، اپنی آواز کے ذریعے سے۔ بس آواز پہلا ذریعہ ہے۔ اس لیے روایات اہل بیت علیہ السلام میں بعض احادیث ہیں کہ جس سے وارد معلوم ہوتا ہے کہ ان احادیث جو کتب میں ہماری آئی ہیں
کہ کسی کی بات کو کان لگا کے سننا، وہ جو کلام جس کے متعلق ہے گویا کہ اس کی عبادت کے مترادف ہے۔ ہر ایک کی بات کو کان لگا کے انسان نہ غور سنے، لہذا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے منہم بالصوت کا، اپنی آواز کے ذریعے سے وہ پھنسائے گا، اپنی آواز کے ذریعے سے اضطراب کرے گا۔ بس استفزاز ہوتا ہے اضطراب کو برپا کرنا، یا انسان کا ایک اضطراری کیفیت میں لے کے آنا، یا ایسی صورت میں لے کے آنا کہ انسان مادی یا معنوی طور پہ خفت، پستی، حقارت کا احساس کرنے لگ جائے۔ یقیناً ایسا کوئی عمل کرائے گا تو یہ احساس ہوگا۔ بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہدف قرآن کریم اس کی دشمنی کا بار بار بتا رہا ہے کہ اس کا ہدف اصل میں کیا ہے، اور یہ والا کام کب ہوگا؟ اس کے پاس اصل چیزیں شہوت اور غضب ہے، اصل دو اس کے پاس عنصر ہیں۔ یعنی انسانیت اگر ہلاک ہوئی ہے تو وہ شہوت اور غضب کے عناصر کا شکار ہو کے ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک جہالت بھی ہے، عدم معرفت بھی ہے، لیکن بالآخر ان دو کے اوپر وہ ختم ہوتی ہے۔ غضب یعنی وہ عدم بصیرت اور جہالت یا غضب کا شکار کر دے گی یا شہوت کا شکار کر دے گی۔ لہذا اس کا پہلا ہے بے صوت کا، اپنی آواز کے ذریعے سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ان کو تم اپنی طرف کھینچو۔ اجلب جلب کرنا ہوتا ہے کھینچنا، شیطان ابلیس اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بخیلکا، اس کے بھی اپنے گھوڑ سوار ہیں، اس کے بھی اپنے گھوڑے ہیں، اس کے بھی اپنے آلات ہیں۔ ورجلکا، رجل کہتے ہیں پاؤں سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ پاؤں کے ذریعے سے یعنی خود آگے حملہ آور ہوتا ہے، خود آگے جال بچھاتا ہے اور جال بچھا کے اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے صفات لا رہے ہیں۔ اس نے خود جو دعویٰ کیا وہ یہ تھا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں تو اس کی ذریت کو، آدم علیہ السلام کی ذریت کو تھوڑی سے پکڑ کے زمین کے اوپر دے مار کے اوپر اپنے پاؤں رکھوں گا اور ذلیل و خوار کر دوں گا اور اوپر مسلط ہو جاؤں گا۔ اب قرآن آگے بتا رہا ہے وَاسْتَفْزِزْ، ٹھیک ہے تو اسے خفیف کر، من استطاعت، جو تو استطاعت رکھتا ہے، منہم، ان میں سے جس کے اوپر استطاعت رکھتا ہے اسے پست کر دے، اس کے اندر شہوت یا غضب کے ذریعے سے اضطراب برپا کر کے اپنے ماتحت اسے لے آ۔ بالصوت کا، اپنی آواز کے ذریعے سے یہ کام وہ کرے گا۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، قرآن خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ٹھیک ہے انہیں کھینچو تم اپنے خیل کے ذریعے سے، اپنے گھوڑوں کے ذریعے سے، رجل کے ذریعے سے، رجلی کا، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مشارکت کرو اموال والاولاد میں۔ جیسا کہ بعض احادیث میں یہ مطلب وارد ہوا ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں قربت کریں اور بسم اللہ اعوذ باللہ نہیں پڑھتے تو شیطان بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے، نطفہ منتقل کرنے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلمہ پڑھیں گے تو اس وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پناہ میں بندے کو لے آئے گا، پھر وہ یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ نطفے میں مشارکت کرے۔ اموال بھی اسی طرح، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے اموال میں شریک ہے۔ اگر کل کے واقعہ جو ہم نے پڑھا عابد کو 2 درہم نکال کے دے سکتا ہے تو ہمارے بھی تو تھوڑے تومانوں میں، روپے، ڈالروں میں اضافہ کر سکتا ہے پھر۔ اس لیے اعوذ باللہ پڑھیں مال کو بچانے کے لیے، یعنی زکوٰۃ دے، خمس دے، اللہ کی راہ میں دے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی سبب ایجاد کرے تو میں نے عطا کرنا ہے، یعنی خود کا حساب اپنا لگائے تو وہ کہتا ہے یار 2-3 لاکھ روپے میں میرا گزارا چلتا ہے، جب اگلے کے خاندان کو مدد کے لیے دیکھنے کہتے ہیں اس کے لیے 5,000 روپے بھی کافی ہوں گے۔ یہ وسوسہ شیاطین ہیں، جب مدد کرے بھرپور مدد کر سکتا ہے بھرپور کرے، اگر کمزور ہے، ضعیف ہے، فقیر ہے تب بھی مدد کرے اللہ کی راہ میں۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ صدقات کی ساری احادیث بیان کر کے مولانا صاحب غریب سے غریب بندے کی جیب سے بھی پیسے نکال لیں اور خود اپنی جیب سے 1 روپیہ بھی خرچ نہ کریں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ روش آج ہمارے معاشروں میں وجود میں آ چکی ہے کہ گاڑیاں خریدتے ہیں مولانا صاحب، بہترین غذائیں کھاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں خمس ہم پہ نہ آتا ہے اور نہ راہ الہی میں پیسہ دینے کے لیے ہمارے پاس رقم موجود ہے۔ گرفت سخت ہے اس جگہ پہ۔ وہ غریب جو 3 میں سے 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھاتا ہے، اسے اتنی آیات اور روایات سناتے ہیں صدقات اور راہ الہی کی کہ اس کی جیب سے بھی پیسہ نکال کے وہ اپنے پاس لے آتا ہے،
لیکن اپنی جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، 5 روپے 10 روپے بھی نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ شیاطین کے وسوسے ہیں۔ لہذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور انہیں دلاسے دو، انہیں جھوٹے وعدے کرو، ان سے تم وعدے کرو۔ وعدے ہیں نا، اندر خیالات اٹھتے ہیں، امیدیں بن جاتی ہیں، یہ امیدیں بندنا، تمنائیں پیدا ہونا، بڑی بڑی خواہشات پیدا ہونا، کسی بندے سے تعلق جوڑ کے بڑے بڑے خواب دیکھنا کہ اب یہ میری ایسے مدد کر دے گا، ایسے مدد کر دے گا، یہ تو اتنا امیر کبیر ہے، یہ فلاں ہے، یہ اتنے منصب پر ہے۔ وہ پھر اتنا ہی عاجز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنی تمنائیں بھڑکتی ہیں اتنی عاجزی سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ طلب علم کے لیے عاجزی دکھاتا ہے، یہ عاجزی دکھانے والے کو بالاتر کر دیتی ہے۔ ایک دفعہ مال کے لیے، اپنے مفاد کے لیے عاجزی دکھاتا ہے، یہ عاجزی دکھانے والے کو پست کر دیتی ہے۔ اس لیے روایات اہل بیت علیہ السلام میں تکرار اور تاکید سے وارد ہوا کہ مد کسی سے مانگو، ذاتیات کے لیے مد کسی سے مانگو۔ حتیٰ کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا تو فتویٰ احتیاط لازم کی بنیاد پہ، اگر ایک چیز کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، کسی سے مانگنا احتیاط لازم کی بنیاد پہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ روایات ایسی ہیں ہمارے پاس۔ لیکن دین کے لیے مانگو، انکار کر دے پھر بھی مانا، تعاونوا علی البر والتقوی، یا قرآن کی آیت ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب ہم نے کیا اللہ کی مدد کرنی ہے؟ ہمیں ایک اللہ کے مقابلے میں تو اصلا کوئی وجود ہی نہیں ہے ہمارا۔ لہذا یہ قانون اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دین کے لیے مدد مانگو۔ حل من ناصر ینصرنا، کربلا میں صدا بلند ہوئی، حل من ذاب یذب عنا، کہ کوئی ہے دفاع کرنے والا ہمارا۔ لہذا یہ ہمیں بات معلوم ہوئی کہ یہ جو مشارکت ہے وہ مشارکت ہے ہی ایسی، مال سے امید بن جائے گی، مال کو ہمیشہ اپنے لیے نجات یافتہ سمجھے گا، مال کے پیچھے سارے کی ساری بھاگ دوڑ کرے گا، مال کے لیے سارے کے سارے اپنے دنیا کے امور زندگانی میں حساسیت پیدا کر لے گا۔ لہذا یہ جو احساس وعدہم، یہ ابلیس ہے کہ جو انسان کو اتنی توقع دلا رہا ہے، یہ ابلیس ہے کہ جو اتنی تمنائیں دلا رہا ہے، یہ ابلیس ہے کہ جو سخت ترین تعلق مال سے جوڑ رہا ہے۔ لہذا قرآن نے مال کے حوالے سے بہت تعجب آور آیات نازل کی ہیں۔ مثلا اگر آپ قرآن کریم میں، کیونکہ مشارکت اولاد کا ایک پہلو ہی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اگر آپ قرآن کریم میں سورہ ہمزہ دیکھیں، سورہ ہمزہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، مال جمع کرتا ہے پھر گنتا رہتا ہے، اب کتنے ہو گئے، اب کتنے ہو گئے۔ مال ہاتھ سے نکلتا ہے اس طرح لگتا ہے روح بدن سے نکل رہی ہے، جان اس کی جاتی جا رہی ہے، اندھیرا مستقبل میں نظر آنے لگتا ہے۔ یہ ابلیس ہے جو اندھیرا دکھا رہا ہے، یہ ابلیس ہے کہ جو اس کا بلڈ پریشر لو کر رہا ہے، یہاں تک کہ کانپنے والی حالت اس کی آ رہی ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، جس کی صفت یہ ہو، جم کرتا ہے مال کا، شمار کرتا ہے، تھوڑا سا مثلا 1 کروڑ ہیں تو 5000 روپے دے کے سمجھتا ہے اللہ کی راہ میں ماشاءاللہ بڑا پیسہ میں نے خرچ کر دیا۔ اگر 1 کروڑ ہے تو حساب کتاب 1 کروڑ کے اعتبار سے ہوگا، اگر 10 روپے ہیں تو حساب کتاب 10 روپے کے اعتبار سے ہے۔ یہ تو اللہ کی حکمت کے تحت تقسیم ہے۔ لہذا وہاں پہ پتہ لگے گا کہ کتنی، مثلا طالب علم چونکہ وہ 24 گھنٹے علم کو طلب کر رہا ہے، اس کے لیے فی الحال ساقط ہے کہ وہ بھاگ دوڑ کر کے نانفقہ جا کے کمائے جب تک حوزہ علمیہ میں پڑھ رہا ہے، کاروبار وغیرہ نہیں کرے گا۔ اگر یہ بندہ بھی صرف موبائلوں پہ لگا رہے، یہ بندہ بھی صرف گھر بار میں بات چیت کرتا رہے، علم کے لیے اس کے قدم نہ اٹھیں، اس کا بقیہ کی نسبت حساب کتاب سخت ہے، کیونکہ فرصت زیادہ تھی، مہلت زیادہ تھی، اس کے پاس مدت وقت زیادہ تھی۔ اب اس جگہ پہ شیطان ہے، ابلیس ہے، وہ جیسے کل ہم نے پڑھا عابد کے پاس کس طرح آتا ہے، عابد بن کے آتا ہے۔ لہذا اسی طریقے سے طلاب میں آئے گا، عجیب و غریب ممکن ہے حرکتیں شروع کر دے، ادھر سے پڑھ بھی رہا ہے، کہا کہ ہاں میرے دیکھا نہیں ہے کہ جامعۃ المصطفیٰ کے پیپروں میں پورے نمبر آئے ہیں۔ اب اسے طرح طرح سے عالم فاضل پن اس کے پر حاوی کر دے گا تاکہ نہ علم حاصل کرے۔
لہذا اسی طرح سے مال ہے وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اس کو خود دقت کریں تاکہ زندگی میں اس کے مصادیق اور اس کی راہیں ہمارے سامنے آئیں۔ یہ بہت ابھی تشریح کے حوالے سے ہمارے پاس وقت بھی کم ہے اور بہت کچھ لکھا گیا بھی ہے، لیکن صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ابلیس نے جب دشمنی شروع کی ہے تو قرآن کریم کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے پہلے دشمن بناؤ اپنا، پھر دوست بناؤ۔ پہلے انکار کرو، لا الہ کہو، پھر الا اللہ کہو۔ نہیں انکار کرو گے، نہیں دشمنی کرو گے تو یہاں پہ اغوا ہو جاؤ گے۔ وہ ناصح بن کے آتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس ابلیس کیسے آیا؟ ناصح، نصیحت کرنے والا، وعظ کرنے والا، عالم فاضل بن کے آیا، قسم اٹھائی اللہ کے سامنے، متدین بن کے آیا۔ اس لیے پہلا واقعہ تھا آدم علیہ السلام کے لیے وہاں پہ، پھر چونکہ وہ نزول ارض کے اوپر، زمین کے اوپر اترنے سے پہلے کا واقعہ ہے، ترک اولا سے تعویل کریں جو بھی ہے، قرآن نے واضح طور پہ بیان کیا کہ اس کا مقصد کیا تھا، وہ یہ جو ادھر ذکر کیا کہ آیت نمبر 62 میں آپ نے دیکھا شیطان نے کہا ارائیتک، اے اللہ میں تجھ کو دکھاؤں گا، ھذا الذی کرمت علیہ، جسے تو نے میرے اوپر صاحب تکریم اور صاحب عزت کیا ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر روز قیامت تک مؤخر کر دیا، لاحتنکن ذریتہ، گھسیٹ کے اسے رکھ دوں گا، پست کروں گا زمین پہ، اسے گھسیٹ کے اس کی ذریت کو رکھوں گا۔ تو یہاں پہ اب اس کے طور طریقے دیکھیں، آوازیں ہیں، آوازیں اندر بھی سنائی دیتی ہیں، اندر کی آوازیں سنیں جسے حدیث نفس کہتے ہیں، اندر نفس کی گفتگو، چپکے جو انسان سے گفتگو کرتا ہے۔ نہج بلاغہ کی تعبیر ہے، مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کا ترجمہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب یہ چپکے باتیں کرنے والا خاموش ہو جائے گا، جب موت آئے گی، ابھی تو خوب باتیں کرتا ہے نا، اندر منہ بند ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اندر سے یہ خوب باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور ہم بھی اسی کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، اتنے میں نماز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں جو ہیں، یہ آوازیں بعض اوقات شیطان کی آوازیں ہیں، اطراف میں شیطان کی آوازیں ہیں، وہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر شہوات کو، غضب کو بھڑکا دے گا۔ پھر آگے کیا ہے؟ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب ادھر مال کے اوپر غور کریں، وَعِدْهُمْ، اور جاؤ ان سے وعدے کرو، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرے گا، جو بھی انہیں دکھائے گا، وہ دھوکہ ہے، وہ سراب ہے، وہ حقیقت نہیں رکھتا۔ اب آئیں مال جمع کرنے والے کی، الذی جمع مالا وعدہ، مال جمع کرتا ہے اور شمار کرتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، پھر گمان کیا کرتا ہے اس کا مال اسے کیا کرے گا؟ ہمیشہ باقی رکھے گا۔ ہوتا نا پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، اب اتنا مال جمع کر لیا، اگلی تنخواہ آئے گی، پھر اس سے یہ کریں گے، پھر اس سے اگلی تنخواہ آئے گی، یہ کریں گے، اور اس طرح سے وہ پھر مال جمع کرتا کئی نیکیوں کو ترک کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ میرے لیے نجات دہندہ ہے مال۔ جو یہ افکار رکھتا ہے، قرآن کہتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اسے کہاں ڈالا جائے گا؟ حطمہ میں۔ پھر خود قرآن کا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، کیا تم جانو کہ کیا ہے حطمہ؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، یہ تم نے چولہوں پہ نہیں جلائی، یہ وہ نہیں ہے کہ جو باہر تمہیں آگ نظر آتی ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے جسے جلایا گیا ہے، بھڑکایا گیا ہے۔ جو دنیا کی آگ ہے وہ کیا جلاتی ہے؟ وہ تو جسم کو جلاتی ہے، لیکن اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، اس کی پہنچ بھی آگے ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، یہ دلوں کو جلائے گی، یہ روحوں کو جلائے گی۔ اب تو چھٹکارا نہیں ہے، بدن 60% جل جائے مر جاتا ہے انسان، ہے نہیں، احساس ہی نہیں ہوتا پھر جلنے کا، یعنی 30-40% کے بعد جلن کا احساس ہی نہیں ہے، وہ آغاز کی جلن کا احساس ہوتا ہے، پھر جلن کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو دلوں کو، کیونکہ یعنی روح بچ گئی، وہ جسم کا آلہ جل گیا، روح آزاد ہو گئی، اب روح ٹھنڈ میں ہے، آرام میں ہے۔ لیکن یہ جو آگ اللہ تعالیٰ نے بھڑکائی ہے ان افکار کی وجہ سے، ان افکار کی، کیا عمل انجام دے رہا؟ مال گن رہا ہے، خرچ نہیں کر رہا، جم کر رہا ہے، خرچ نہیں کر رہا۔ پھر اس کو کیا سمجھ رہا ہے کہ یہی مجھے محفوظ رکھے گا مشکل اوقات میں، خرچ نہیں کر رہا۔ ان افکار کا مالک، وہ روح اس کی جل رہی ہوگی، اندر سے روحیں اس کی جلیں گی، نار اللہ الموقدہ۔
التی تطلع علی الافئدہ، یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ مشارکت ہے۔ پھر قرآن واضح طور پہ کہتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا، کوئی تیری سلطنت نہیں چلے گی، اس لیے اللہ کا عبد بنے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے عظیم ترین ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام و انبیاء علیہ السلام کو خلق فرمایا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ نے تعارف کرایا، رسول سے پہلے تعارف کرایا یہ عبد سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، چونکہ جو جتنا عبد بنتا چلا جاتا ہے سلطنت شیطان سے اتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو سلطنت شیطان سے جتنا دور ہوتا چلا جائے اس کا رشد اتنا ہی اللہ کے قرب کے اعتبار سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لہذا یہ قواعد زندگی ہیں، یہ اللہ نے نظام خلقت اسی طرح خلق کیا ہے۔ عبد اللہ کا بن جاؤ، سلطنت شیطان سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، سلطنت شیطان سے تعلق پیدا کر لو، عبد شیطان بنتے چلے جاؤ گے۔ لہذا قرآن نے واضح کہا کہ میرے بندوں کے اوپر تیری سلطنت نہیں چلے گی، اس لیے علماء ذکر کرتے ہیں آج کی مثالوں سے بھی نا کائنات پہ غور و فکر کرنے کا قرآن نے بار بار درس دیا ہے، تفکر فی خلق السماوات والارض، تو یہ انہی عرفاء کے تفکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گیند کو دیکھا ہوگا، جتنی زور سے زمین پہ مارے بال کو اتنا اونچا جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جتنا پست اپنے آپ کو کریں گے اتنا بلند جائیں گے، جتنا گہرا عبد بنیں گے اتنی بلند پرواز ہوگی، جتنا عالم فاضل اپنے آپ کو سمجھیں گے نہیں ہوگی بلند پرواز۔ ایک روایت امام معصوم سے بہار میں نقل، پورا ایک باب، بہار کا باب بڑا دلچسپ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پڑھیں گے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا بنی اسرائیل کے عابد، بنی اسرائیل کے عابد، بہت واقعات ہیں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بنی اسرائیل کے عابد والے تمام واقعات کو ایک جگہ جمع کر لیا، کوئی یہ 38 سے 40 کے قریب حدیثیں بنتی ہیں۔ دلچسپ ہے، بہت اچھا کام ہے کہ وہ ساری کی ساری روایتیں ایک جگہ ہیں، اور وہ روایتیں بھی معتبر کتب سے ہیں۔ اس میں ایک روایت میں وارد ہوا ایک عابد بہت زحمت اور مشقت اللہ کی بارگاہ میں کی عبادت، سالہ سال عبادت کی، دیکھا تو کوئی مقام نہیں، اللہ سے شکوہ کیا، ارے اللہ یہ میں نے کیا، وہ کیا، فلاں کیا، فلاں کیا۔ تو حدیث قدسی وارد ہوئی اس حدیث کے مطابق کہ اگر تو نے ایک دفعہ اپنے آپ کو میرے سامنے حقیر اور پست کہہ کے مجھے پکارا ہوتا اور اپنی حقارت اور پستی کا اعتراف کیا ہوتا، اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہوتا، یہ سالہ سال کی عبادت سے بہتر عمل تھا۔ سالہ سال عبادت وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی، اللہ کی بارگاہ میں ذلیل اپنے آپ کو کرے، متواضع کرے، عاجز، منکسر، یعنی جتنا زور سے فٹ بال نیچے ماریں گے یا بال کو ماریں گے، جتنے زور سے ماریں گے اتنا اوپر جائے گا، اس لیے اللہ کے سامنے جتنا پست بنیں گے اتنا بلندی کی طرف جائے گا۔ پھر قرآن میں بقیہ ہیں وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ تو سورہ اسراء میں تھا، سورہ کہف کی آیات آ جاتی ہیں۔ سورہ کہف کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ آئیں اب ہم کچھ واقعات کو مشاہدہ کرتے ہیں، یہ واقعات قرآن کریم کے ضروری ہیں۔ آج ہمارے پاس ایک سلسلہ روایات کا ہے، 3-4 احادیث ہیں، معتبر ہیں، الکافی سے ہیں، خلافت الہی و حجت الہی سے مربوط ہے، کیونکہ اصل ابلیس کا جھگڑا خلافت الہی تھا، اصل ابلیس کا جھگڑا حاکمیت کے اوپر تھا۔ بالفاظ دیگر اگر آج کی ہم ایک اور اصطلاح میں کہہ سکیں، ابلیس نے سیاست میں جھگڑا کیا، سیاسی امور میں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ سیاسی امور ایک طرف کر کے سارے حج بھی کرو، زیارتیں بھی کرو، عزاداری بھی کرو، درس و تدریس بھی کرو، ابلیس تو خوش ہوتا ہے اس طریقے سے، تو اس کے اوپر خوش ہوگا یار خلافت الہیہ سے تو کٹے، یہ تو بالاتری سے ہمارے باہر آ جائے، کیوں اس کی بالاتری آدم و ان ذریت آدم میں سے جو حجج ہیں ان کی حاکمیت کو کیوں یہ قبول کریں عملی طور پہ۔ کہتا ہے ٹھیک ہے زبان سے تم اقرار کرتے رہو، لیکن آؤ عملاً میرے ساتھ زندگی بسر کرو، میرے قوانین کو مارو۔ مل کے سود کھاتے ہیں، مل کے غیر الہی نظاموں کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، مل کے
کفار اور مشرکین اور غیر اسلامی، بے شک وہ مسلمان ممالک کے معاشروں، غیر اسلامی معاشروں کی چند خوبیوں کو مد نظر رکھ کے بس تعریفیں کرتے ہیں، اور 90% جو برائیاں ہیں اسے صرف نظر کر دیں۔ یہ ابلیس کے وہ وعدے وعید ہیں، یہ ابلیس کی تعلیمات ہیں، نہ کہ یہ دین الہی کی تعلیمات ہیں۔ آدم علیہ السلام زمین پر پہلے نہیں آئے، پہلے خلافت کے مسئلے پہ جھگڑا ہوا ہے، یہی جھگڑا رہے گا مسلسل۔ اس حوالے سے چند احادیث ہیں، اب اس کو ہم کل پڑھیں گے، ہم اس سے آگے نکل آتے ہیں کہ جس میں ابلیس کا، جیسے آپ نے دیکھا کہ ابلیس مومنین کے سامنے کوئی کالی سی صورت بنا کے نہیں آتا، دانت اس کے باہر ہوں، آنکھیں شعلے پھینک رہی ہوں، سر پہ اس کے سینگ ہوں، کوئلے سے جیسے کان سے نکل کے کوئی بندہ آ گیا ہو، اس شکل میں کبھی بھی ابلیس یا شیاطین ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ اگر ابلیس مومنین کے پاس آتا ہے تو کس شکل میں آئے گا؟ ناصح بن کے آئے گا، عالم بن کے آئے گا، وہ عرفا جیسی شکل بنا کے آ جائے گا۔ لہٰذا ایک واقعہ اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وارد ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ابلیس آیا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کا آنا ہے، اس کی کیفیت کو دیکھیں۔ یہ بھی الکافی میں روایت وارد ہوئی ہے، اگرچہ سندی طور پہ مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف قرار دی جا سکتی ہے، لیکن اس کا متن اور الکافی میں آنا یہ ایک نوع تائید کے طور پہ مؤیدات کی صورت میں اسے استفادے کے قابل ہو سکتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو، کیونکہ ہم عموماً جو مومنین یا طلاب یا علماء وہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس نے ہمیشہ وہی شرابیں پیتے ہوئے زنا کے باب سے اور اس طرح کی جگہوں سے بس آنا ہے، جبکہ قرآن میں واضح اس نے کیا وعدہ کیا، لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اس نے تاکید اور پرزور طریقے سے کہا میں تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ صراط مستقیم جو بیت اللہ میں حج کر رہا ہے صراط مستقیم پر ہے، ادھر آئے گا وہاں پہ۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ علیہم السلام و امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہے، وہاں پہ آئے گا، وہاں اس جگہ پہ صراط مستقیم کی پر چلتے ہوئے آئے گا۔ وہ آدم علیہ السلام کے گھرانے میں آئے گا، بے شک دو ان کے بیٹے ہوں، قابیل اور حابیل۔ حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر کے گھر میں آئے گا، ائمہ اطہار علیہ السلام کے گھر کے اندر آئے گا، وہ بہکانے کی کوشش کرے گا۔ لہذا جو جتنا سخت جڑے ہوئے ہیں اتنی سخت اس کی لڑائی ہے۔ اس جملے کو میں دوبارہ تکرار کر دوں، عموماً انسان سوچتا ہے کہ میں نے نیکی کا ارادہ کیا ہے تو اتنے برے خیالات اور اتنی مشکلات کیوں آ رہی ہیں؟ جب تک نہیں کیا تھا تب تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ حتیٰ کہ بعض ایسے بھی عزیزان ہیں کہ وہ جب انگلینڈ میں تھے تو وہاں پہ بڑی نیکیاں انجام دیتے تھے، آ گئے ایران منتقل ہوئے تو یہاں پہ وہ صورتحال نہیں تھی، تو پریشان تھے کہ وہاں پہ تو ماشاءاللہ ایمان کا بڑا احساس ہوتا تھا، عمل بھی خوب کرتے تھے، مالی اعتبار سے بھی کوئی مشکل ہمیں نہیں دیتے ہوئے اللہ کی راہ میں مال دیتے ہوئے ہوتی تھی، اور نماز شب پڑھنا، ہر ٹائم ذکر میں رہنا، محافل میں شرکت۔ ادھر آ کے اب گھر سے ہی نہیں باہر نکلا جاتا، ادھر بس بیوی بچوں کے تقاضے پورے کرتے رہ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم ادھر بہتر تھے، پھر نہیں، یہاں پہ ادھر بہتر نہیں تھے، کیونکہ پہلے مبارزہ جو ہے وہ مبارزے کی نوعیت دیکھیں۔ یہاں پہ اسلامی معاشرے کے اندر قدم رکھ چکے ہیں، یہاں پہ تعلیم سے وابستہ ہو چکے ہیں، یہاں پہ ایک اور راہ کو اختیار کیا جو بہت تیزی سے اوپر لے کے جاتی ہے، یعنی فقیہ بننے کی طرف۔ اب آپ دین کو اپنے فہم اور غور و فکر سے سمجھنے کے لیے آمادہ کر کے میدان میں اتر چکے ہیں، اس لیے مبارزہ سخت ہو گیا ہے۔ پہلے اتنا سخت مبارزہ نہیں تھا، پہلے میدان جنگ میں جنگ شدید نہیں تھی، لہذا جو حجت الہی سے جتنا شدید طور پہ جڑے گا اتنے شدید وار اس کے اوپر ہوں گے ابلیس کے، اتنا شدید وہ مورد میں پھنس جائے گا۔ اس لیے بڑے منصب کے اوپر آ کے بڑے بڑے افراد ان کے قدم ڈگمگا گئے، وہ جو مفسر قرآن تھے، وہ جو اجتہاد کیے ہوئے تھے، وہ جو میدان جنگ کے ہیرو تھے، بڑے بڑے منصبوں کے اوپر رہ چکے تھے، لیکن اس مالی حکومتی منصب کی آزمائش کو نہیں سہ سکے۔ لہذا آئیں اس واقعے کو دیکھیں اور اس کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بینما موسیٰ علیہ السلام جالساً، موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اذ اقبل ابلیس،
ابلیس آگے بڑھا۔ وعلیہ برنس ذو الوان، مختلف رنگوں والی اس کے سر پہ ٹوپی تھی، وہ جو اس دور میں عابد پہنا کرتے تھے، عابدوں کی خاص ٹوپی ہوتی تھی۔ فلموں نے تو سب کوئی اوپر کپڑا پہنایا ہوا ہے، وہ چاہے موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہو، یا ان سے پہلے کا ہو، تو یہ فلموں والے ہیں، صحیح ہے۔ انہوں نے نیک بندوں کو کیا عصا ہاتھ میں ہوتا ہے اور پوری چادر ایک پہنا دیتے ہیں۔ اس دور میں جو زاہد عابد قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ خاص طرح کی ایک ٹوپی پہنتے تھے جسے برنس کہتے ہیں، یعنی اوپر سے تکون کی صورت میں ہوتی تھی اور مختلف رنگوں والی یہ ٹوپی ہوتی تھی۔ آگے ذکر کرتے ہیں فَلَمَّا دَنَا مِن مُوسَى، جب موسیٰ علیہ السلام سے وہ قریب آیا، خلع البرنس، اس نے یہ ٹوپی اتار دی، وقام الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی جانب جا کے کھڑا ہو گیا، وسلم علیہ، سلام کیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ انشاءاللہ یہ ہمارے آئے گا دروس میں آئے گا، ایک پورا درس ہی پڑھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس آنا، اور ایک درس ہم پڑھیں گے ائمہ علیہ السلام کے پاس آنا ابلیس کا، اور پھر ان سے جو گفتگو آپس میں ہوئی ہے اس کو پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پہ صرف شاہد مثال کے طور پہ ہم ایک واقعہ پڑھ رہے ہیں، وَإِلَّا ترتیب کے اعتبار سے خلافت الہی سے جو اس کا ٹکراؤ ہے وہ خلقت آدم کے وقت جو ٹکراؤ ہوا، اور قبل از نزول آدم علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے جو ٹکراؤ ہوا، وہ تا قیامت ٹکراؤ باقی رہے گا۔ اس لیے جو خلافت اور حاکمیت اور سیاست اور حکمرانیت اور بالا تری اس کو ترک کر کے دین کو اختیار کرتا ہے اور حجت الہی کو تسلیم نہیں کرتا، وہ حقیقت میں ابلیس ہی کے طور طریقوں کے اوپر آگے جا رہا ہے۔ اللہ نے سجدہ کرایا جب آدم علیہ السلام کے سامنے، تو یہ مراد ہے کہ اطاعت ہو اس انسان کامل کی، اس حجت الہی کی، لہٰذا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں تو اللہ نے کہا کہ میرے حکم کی اطاعت ہوئی۔ اسی طرح کرۂ ارض کے اوپر جب حجت الہی کی اطاعت ہوگی تو اسے اللہ تعالیٰ قرار دے گا کہ یہ میری اطاعت ہوئی۔ آج امام زمان علیہ السلام کی اطاعت کوئی کرے گا تو اللہ کی اطاعت ہوگی، وَإِلَّا اللہ کی اطاعت نہیں ہے۔ لہٰذا آئیں اب اس واقعے کو دیکھیں آگے۔ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ابلیس نے سلام کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نیک بندوں کو ابلیس سلام کرتا ہے۔ یہ اوصاف پکڑتے جائیں، ہم نے سارے اوصاف ابلیس کے دوسرے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا ناصح بن کے آنا قرآن نے بیان کیے، میرے اپنے جملات نہیں ہیں، کہ اس نے کہا کہ انا من الناصحین، کہ میں ناصحین میں سے ہوں، کہ بالضبط ممکن ہے کہ آیت میں نہ پڑھ رہا ہوں۔ وقاسمہما، اس نے دونوں کے سامنے قسم کھائی اور پھر یہ اعتراف کیا کہ میں تم لوگوں کے لیے ناصح ہوں۔ اچھا یہاں پہ بھی دیکھیں فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، سلام کیا، فَقَالَ لَهُ مُوسَى، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا من انت، کون ہو تم؟ قال انا ابلیس، میں ابلیس ہوں۔ یہاں پہ ابلیس نے کیوں تعارف کرایا؟ کیونکہ وہ نہیں پہنچ سکتا براہ راست موسیٰ علیہ السلام تک، اس کی پہنچ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ولایت کاملہ کے اندر ہیں، انسان کامل ہیں، اللہ کی طرف سے ولی ہیں، اس لیے ابلیس جانتا ہے کہ میں نے ادھر ادھر ہیر پھیر کی تب بھی پہچانا جاؤں گا، اس لیے فوراً کہا انا ابلیس۔ قال انت فلا قرب اللہ دارک، اللہ کسی صورت بھی تیرا ٹھکانہ جو ہے وہ قریب نہ کرے۔ قال انی، یعنی بددعا دی کہ تجھے سکون میسر نہ آئے کبھی بھی۔ قال انی انما جئت لأسلم علیک لمکانک من اللہ، اللہ کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں تیری جو منزلت ہے اس منزلت کی وجہ سے میں اس لیے آیا ہوں اللہ کی حجت کو سلام کروں۔ آج ہم بھی کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، وہ بھی اس مقام اور منزلت کی وجہ سے سلام کرنے آیا۔ السلام علیکہ یا موسیٰ بن عمران، سلام کرنے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ قال فقال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے کہا فما هذا البرنس، یہ عابد زاہدوں والی یعنی عرفا والی ٹوپی تیرے ہاتھ میں کیا کر رہی ہے؟ قال بہی اختطف قلوب بنی آدم، اسی کے ذریعے سے تو فرزندان آدم کو اغوا کرتا ہوں، اسے دکھا کے اچک لیتا ہوں میں۔ بڑے خوبصورت وضع قط اور بڑا بہترین عابد گزاروں والا چہرہ،
گردن اس کی جھکی ہو، کمر اس کی تھوڑی خم ہو، نگاہیں اس کی نیچے ہو، مال سے بھی بے نیازی دکھائے گا، دنیا سے بھی بے نیازی دکھائے گا، یہ میں اس کے ذریعے سے بنی آدم کو قابو کرتا ہوں۔ فقال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَأَخْبِرْنِ بِالذَّنْبِ الَّذِي إِذَا أَذْنَبَهُ ابْنُ آدم اسْتَحْوَذْتَ عَلَيْهِ، کہ اس گناہ کی تم مجھے خبر دو، اس گناہ کی خبر دو کہ اگر اس گناہ کو آدم انجام دے دے تو اس کے اوپر تو بھی پناہ مانگتا ہے۔ استحوذت حوضہ سے، یا تم اس کے اوپر چھا جاتے ہو، مسلط ہو جاتے ہو، صحیح ہے، یعنی وہ ٹوٹل تیرے اوپر آ جاتا ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ فقال اذا اعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في عينه ذنبه، چند چیزوں کا اس جگہ کے اوپر اس نے اظہار کیا۔ یہ جو کلمہ استحوذت ہے، اس کا مطلب اگر لغت میں دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کلمہ حوضہ یا حاض یہ کلمہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے تیزی سے کسی کے اوپر آ کے آپ کا مسلط ہو جانا، تیزی سے قبضہ کر لینا، جیسا کہ یہ بیان کیا گیا مقیاس اللغہ میں، من الخفۃ والسرعۃ فی الامر، تیزی سے ایک امر کو انجام دے دینا۔ استحوذت علیہ، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو بنی آدم انجام دے دے تو تیزی سے اس کے اوپر آ کے غالب ہو جاتا ہے، تیزی سے مسلط ہو جاتا ہے۔ شیطان کے مسلط ہونے کا کیا معنی ہے؟ قرآن کی ہم آج تیسرا چوتھا دن ہے کہ ہم اس بات کو پڑھ رہے ہیں۔ قرآن بیان کر چکا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، شرمگاہ کا عیان کرنا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اپنے الفاظ نہیں ہیں، اگرچہ یہ لفظ زیادہ مناسب نہیں ہے لیکن قرآن نے تکرار سے یہ لفظ استعمال کیا۔ دوسرا کیا، لَأَحْتَنِكَنَّ، ذلیل و خوار ہو کے اسے زمین پہ چپٹا دے گا۔ اور کیا اس کے لیے کلمہ قرآن نے استعمال کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم کو ذلیل و خوار کرے، صحیح ہے، جیسے چاہتا ہے کہ اغوا کرے، اغوا کا کلمہ استعمال ہوا، بہرحال وہ بھی آگے آیات میں آئے گا۔ یہ دو کلمات آپ پڑھ چکے ہیں، یہی مطلب ہے استحوذت علیہ، وہ پورا کا پورا اوپر چھا جائے، مسلط ہو جائے۔ تو مسلط ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اب وہ شرمگاہ کو عیاں کرے گا، اب وہ زمین کے اوپر اسے پٹخ دے گا اور گھسیٹے گا اور ذلیل و خوار کرے گا۔ جیسے اس نے اوپر بھی آپ نے جو آیات پڑھی اس میں اس نے کہا کہ اللہ میں تجھ کو دکھاؤں گا کہ جس کو تو نے میرے اوپر صاحب تعظیم اور کرامت اور عزت قرار دیا، کس طرح میں اسے ذلیل کرتا ہوں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی دشمنی کے بارے میں پوچھا، اس دشمنی کو ابلیس کے پہچانے۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے کہ جس سے تو بہت تیزی سے اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے؟ کہا اذا اعجبتہ نفسہ، جب اسے اپنی باتیں بڑی اچھی لگیں، یار کیا تیرا منصوبہ ہے، کیا ہی تیری باتیں ہیں، عجب کا شکار ہو جائے، جیسے کہتے ہیں خود پسندی، خود یعنی اپنی چیزیں ساری اسے پسند آنے لگ جائیں، اپنی لباس ہے، اپنی گھڑی ہے، اپنا مکان ہے، اپنی سیٹنگ ہے، میں شروع کر دے۔ آیت اللہ یزدان پناہ حافظہ اللہ تعالیٰ اپنے دروس میں بیان کرتے ہیں، ان کا ایک دروس کا سلسلہ صرف ہفتے والے دن چلتا ہے، عرفان در وادی عمل، عرفان کو عمل کی وادی میں بیان کر رہے ہیں، صرف ایک دن وہ بیان کرتے ہیں۔ تو علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد انہوں نے علامہ حسن زادہ عاملی کا عرفان عملی، عمل کی دنیا کا عرفان ذکر کرنا شروع کیا۔ اس کے ایک حصے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جو بہت میں کرے وہ کسی بھی مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، وہ کسی بھی جگہ پہ چلا جائے، جو میں زیادہ کرتا ہے، یہ میری چیز، میں فلاں کے پاس گیا، میں نے فلاں کے پاس پڑھا، میرا یہ تجربہ، جتنی میں کرتا ہے، آپ یقین جان لیں کہ کسی مقام کے اوپر فائز نہیں ہو سکا، کیونکہ راہ الہی میں قدم اٹھانے کا پہلا ادب ہی یہ ہے کہ اپنی میں کو سائڈ پہ رکھ دو، اپنی میں کی جگہ اللہ کو اپنے سامنے لے آؤ۔ لہٰذا ادھر بھی کیا ہے، اعجبتہ نفسہ، اسے خود کی چیزیں بڑی پسند لگیں گی، خود کے مطالب، خود کے معنی، خود کی تلاوت، خود کی عبادات، خود کے منصوبے، خود کے مشورے اسے بڑے اچھے لگیں گے۔ دوسرا کیا ہے، وَاسْتَكْثَرَ عَمَلَهُ، اپنا عمل اسے بڑا کثیر دکھائی دے گا، ماشاءاللہ بڑی عبادت کر لی، آج تو بڑا قرآن پڑھ لی، آج تو بڑی تعلیم حاصل کر لی، اپنا عمل بہت زیادہ دکھائی دے گا۔
آج تو بڑی مہمان نوازی کر لی، آج تو بہت تواضع دکھا دی، اب جو میں نے اس کے انکساری دکھائی ہے آئندہ آئے تو ایسی انکساری نہیں دکھانی، اب تو صحیح بدلا لوں گا۔ میں اس کے گھر گیا، کچھ اس نے خاطر مدارت نہیں کی، اب آیا تو میں نے کوئی اس کی خاطر مدارت نہیں کرنی، بڑی میں خاطر مدارت کر ہر چیز اپنی کثیر دکھائی دینے لگے۔ وَصَغُرَ فِي عَيْنِهِ ذَنبُهُ، اور اپنے گناہ اس کی نگاہوں میں حقیر ہو جائیں، چھوٹے ہو جائیں اس کو اپنے گناہ۔ وقال قال اللہ عز وجل لداؤد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز وجل نے داؤد علیہ السلام سے یہ کہا، یا داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین، گناہ گاروں کو جا کے بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، کیونکہ گناہ گار بیچارہ وہ اپنے اندر بڑی ایک خفت محسوس کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند ہے۔ بشر المذنبین، جاؤ گناہ گاروں کو بشارت دے دو، وَأَنذِرِ الصِّدِّيقِينَ، اور جو صدیق کی منزل کے اوپر فائز ہو چکے ہیں انہیں جا کے ڈراؤ۔ قال کیف ابشر المذنبین وانذر الصدیقین، داؤد علیہ السلام نے پوچھا کیسے بشارت دوں گناہ گاروں کو، کیسے صدیقین کو انذار کروں؟ قال یا داؤد، اے داؤد، بشر المذنبین انی اقبل التوبہ واعفو عن الذنب، کہ مذنبین کو کہہ دو توبہ قبول کرتا ہوں اور معاف کر دوں گا گناہوں کو۔ وَأَنذِرِ الصِّدِّيقِينَ، اور صدیقین کو جا کے ڈراؤ، اللہ يعجبوا بِأَعْمَالِهِمْ، اپنے اعمال کے اوپر زیادہ اکڑ نہ دکھائیں، میں تو بڑا شجاع ہوں، بہادر ہوں، اتنی جنگیں لڑی ہیں، میں تو اتنے مال کو خرچ کرتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں دیکھو، امام بار گئے، مسجد مدرسے، یہ تو میرے ذریعے چلیں، اتنے گھر میرے ذریعے چل رہے ہیں، فلاں میں نہ ہوتا تو فلاں کے نہ بچے کی فیسیں تھی، نہ اس کے گھر کے بل تھے، نہ یہ چیزیں۔ یہ جو ہے کہ اللہ یعجبوا بِأَعْمَالِهِمْ، اپنے اعمال کے اوپر نہ تعجب کریں، کیونکہ عجب میں اگلے کو حقیر نہیں سمجھتا۔ تکبر اور عجب میں فرق کیا ہے؟ تکبر میں اگلے کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنی اسے بڑائی محسوس ہوتی ہے، اور عجب میں وہ اگلے کو حقیر نہیں سمجھ رہا لیکن اپنی اسے بڑی اچھی چیزیں لگتی ہیں، اپنے کو بڑا کانفیڈنس اور بڑا خود اعتمادی میں وہ پاتا ہے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ أَنْسِبُهُ لِلْحِسَابِ إِلَّا هَلَكَ، کوئی عبد ایسا نہیں ہے کسی فہرست میں، نہ انبیاء و نہ ائمہ و نہ کسی اور فہرست میں، کوئی عبد ایسا نہیں ہے حساب کے لیے میں اسے کھڑا کر دوں اور حساب لینا شروع کروں اور میری رحمت اور فضل اسے شامل نہ ہو، حساب لینا شروع کروں وہ ہلاک نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔